کہ اکثر لوگ جو چیز انہیں بن مانگے مل جاتی ہے یا بغیر محنت کیے مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. اور اسی حوالے سے بات کریں گے. شاہ صاحب اس پہ میں چاہوں گی کہ پہلے آپ کچھ ان پٹ ضرور دیں, کیونکہ لوگ اکثر اوقات آپ سے بھی ظاہر ہے کنسلٹیشنز لیتے ہیں, انٹرنیشنلی لوگ اتنا سراہتے ہیں, آپ کو انوائٹ کرتے ہیں آپ کے لیکچرز کے لیے, دے آر سو کریزی اباؤٹ اٹ. اسی طرح سے اورا بلڈنگ, اسپرچل ہیلنگ, اس کے لیے بھی انٹرنیشنلی تو بہت زیادہ لوگ جو ہے اس کو کرتے ہیں. یہاں پاکستان میں کیا ہے؟ میرا تو کہہ لیجئے کہ ایک لائف کوچ کا میرا رول ہے اس میں سے, کیونکہ لائف میں تو پھر باڈی, مائنڈ, سول, انرجی سب کچھ آ جاتا ہے. بالکل میں بالکل دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں آپ کیونکہ ایک چھوٹی بہن ہو, میرے بچوں کی طرح ہو, تو بالکل آپ جو تعریف کر رہے ہو وہ آپ اس احترام اور محبت میں کر رہے ہو, میں شاید اس قابل نہیں ہوں. میرا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے جو مسائل ہیں, میں نے اتنے ملک دیکھے خان صاحب, لوگ بڑی تکلیف میں ہیں, بہت تکلیف ہے سر. بندہ کوئی نہیں ہے. بابا اشفاق کا نا آج سے کوئی 30 سال پرانا جملہ ہے, میں اسے دہراتا ہوں. بابا اشفاق کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں ہر پاکستانی کو, اب ذہن میں رکھیے گا تب آبادی کو 16-17 کروڑ تھی, اس وقت 25 کروڑ کہی جا رہی ہے, لیکن یہ شاید 30 کے قریب ہے. وہ کہتے تھے, یعنی ڈبل ہو چکی ہے, 30 سالوں میں آبادی بھی ڈبل ہو چکی ہے. وہ کہتے تھے ہر پاکستانی کو ایک کندھا چاہیے جس پہ وہ سر رکھ کے روئے, اپنا کتھارسس کرے اور اپنے زندگی کے سفر کو دوبارہ شروع کرے. ہر پاکستانی. یہ پین, یہ تکلیف, یہ سٹریس, یہ نا امیدی, یہ یاسیت اتنی بڑھ چکی ہے, اور لوگوں کے پاس اعجاز بھائی وینٹ آؤٹ کے لیے سورس نہیں ہے. اچھا سم ٹائم تو ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی کویشچن بڑے آتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یار چلو نہیں بندہ ملا, کندھا بھی نہیں ملا, رب کی ذات جو ہے اس کے سامنے گڑ گڑاؤ. اٹ سیلف جب آپ روتے ہو نا اور ایک دفعہ کھل کے رو لیتے ہو, اپنے آنسو بہا لیتے ہو, آپ کا کتھارسس ہو جاتا ہے. بالکل بالکل, کہ مطلب مجھے کسی نے سن لیا. وہ جو بار بار آپ کے اندر ایک تکلیف چل رہی ہوتی ہے, جو obsessive compulsion disorder بنی ہوتی ہے, جو ایک خبط کا شکار آپ ہوتے ہو کہ کیوں ہوا, وائی می, میرے ساتھ ہی کیوں, میں نے ایسا کیا کیا تھا, میں نے تو بہت اچھا کیا تھا, میرے ساتھ اچھا کیوں نہیں ہوا. یہ جو خبط ہے نا, یہ ختم ہی تب ہوتا ہے جب آپ سجدے میں سر رکھتے ہو. بالکل. اور کیا ہمارے پیر و مرشد واصف علی واصف صاحب کی تو کیا ہی بات ہے, وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے وہ لمحے خوش قسمت ہوتے ہیں, آپ کے وہ لمحے نصیب والوں کو ملتے ہیں کہ آپ سجدے میں سر ہو اور آپ کی آنکھوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہوتا کہ یا باری تعالیٰ ان کے صدقے اور ان کے طفیل اور ان کے امتی ہونے کے ناطے تو مہربانی فرما اور مجھے زندگی کے اس بھنور سے, اس مشکل سے نکال لے. وہ ذات اتنی کریم ذات ہے کہ جیسے دنیا کو بادشاہ اس کے دروازے پہ کو جائے اور کچھ نہ ملے تو یہ دراصل بادشاہ کی انسلٹ. وہ ذات اتنی کریم اور رحم کرنے والی, اتنی قدردان ہے. وہ تو مکھی کے سر کے برابر بھی آنکھ میں آنسو آتا ہے تو سرکار دو عالم سے فرماتے ہیں کہ اللہ بخشش لازم کر دیتا اس شخص کی. تو جب آپ اپنا ترلا, اپنی عرضی اس بارگاہ میں لے کے جاتے ہو تو وہ رب کرم کرنے والا آپ کے اتھروؤں کو قبول کرتا ہے, آپ کی عاجزی کو قبول کرتا ہے, آپ کی بے بسی کو ایڈمٹ کرنے کو کہ میں یا باری تعالیٰ بڑا بے بس ہوں. وہ پروفیسر احمد رفیق آپ کے بھی استادوں میں سے ہیں, تو وہ کیا خوبصورت وہ ایک تمثیل یا مثال دیا کرتے تھے کہ میں نے رب کو کہا, کسی نے پوچھا آپ اللہ تک کیسے آپ, ان کا جی میں نے رب کو کہہ دیا کہ اب باری تعالیٰ میں تو نہیں آ سکتا لیکن میرا کامل یقین ہے کہ تو آ سکتا تو تو آ سکتا, تو مہربانی فرما یہ اجڑا دیار, یہ ٹوٹا پھوٹا گھر, یہ جو کچھ ہے تو میرے تک ہی پہنچ جائے, میں تو نہیں آ سکتا. سر صرف نیت ہی کر لینا بندہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ. سر میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں, میں تو پھرتا ہوں ساری دنیا بھی, ابھی کونیا سے ہو کے آیا ہوں, دبئی لیکچر تھا, سائپرس بھی. پاکستان کی یوتھ میں جتنا کرنٹ ہے اور جتنی ان میں ایبیلٹیز اور جتنا ادب ہے, بڑے کم ملکوں کے میں نے دیکھا, باقی سارے ہو گئے. مگر ایک چیز سر بڑی غلط ہو رہی ہے کہ جس چیز کا آپ کو ڈر ہے وہی آپ کا اللہ ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, نہیں محمد رسول اللہ. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ جہاں ڈر آپ نے رکھا وہی آپ کا اللہ. اچھا آپ کے باس سے اگر آپ کا ڈر ہے تو وہ آپ کا اللہ, اگر آپ کے پارٹنر کا آپ کو ڈر ہے وہ آپ کا اللہ. آپ کو ڈر, آپ جواب دے صرف میرے اللہ کے ہے. جب آپ انسانوں کو جواب دے کر, دیکھیں صبح آپ اٹھتے ہیں, آپ اگر مندر میں جا کے گھنٹی بجاتے ہیں, پھر اس کے بعد دوپہر کو آپ جاتے ہیں اور آپ گردوارے میں جو ہے نا متھا ٹیکتے ہیں, اس کے بعد آپ چرچ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کروسٹ بناتے ہیں, آپ شام کو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. اس سجدے کی کیا اہمیت ہوگی؟ پھر وہاں پہ یہ سیاسی
جملہ نہیں ہے ہمارے میرے اللہ کا فرمان ہے کہ یا کنو تو یا کنستعین. ٹھیک ہے جی. ہاں دیکھیں اب یہ ایک وقت بھی آنا تھا خان صاحب بدقسمتی سے کہ ہمیں قرآن کی آیت جب کوٹ کرنی ہے تو ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم سیاسی طور پہ نہیں کہہ رہے. یہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے جس کو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. عبادت ہم اپنی باس کی کر رہے ہیں, عبادت ہم اپنی بیگم کی کر رہے ہیں, عبادت ہم اپنے جو ہے نا دوستوں کی کر رہے ہیں, اور پھر مانگتے ہیں اللہ سے. آپ جواب دے ایک اپنے اللہ کو کر دیں اپنے آپ کو نا. اور دوسری بات یہ جو ہمارے اندر ایک نیا آج کل ایک فیشن ہے کہ جی میں بڑے امتحان میں نیک لوگوں پہ امتحان آتے ہیں نا, میں بڑا نیک ہوں. میرا اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایک ماں نہیں مان 70 ماہیں جو ہے نا وہ آپ کو عطا کرے گی. کیا کہنا 70 ماہ ٹھیک ہے, وہ آپ پہ امتحان کیوں ڈالے گی؟ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں. اچھا اس کو پھر نرگسیت کے شکار ہم ہو جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو بس جی میرا امتحان ہے. وہ جو پیغمبروں پہ گزرے ہیں, وہ جو اولیاء پہ گزرے ہیں, وہ ڈیزرو کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیٹرن اس طرح بنایا, ان کو دوبارہ جس طرح سونے کو آپ تولتے نہیں ان کو سونا. ہماری کیا اوقات, آپ مجھے بتائیں ہماری کوئی حرکت ہے, ہماری منافعت سب سے زیادہ ملاوٹ ہم کرتے ہیں, جھوٹ ہم بولتے ہیں, پھر بھی ہم اپنے آپ کو نیکوکاروں میں کہتے ہیں کہ جی وہ بھائی یہ ہماری آزمائشیں نہیں ہیں, یہ ہمارے کرتوت ہیں. آپ اپنے کرتوت ٹھیک کر لیں. وہ کچھ چیزوں کو مان لینا بھی دیکھیں آپ کی ماں جو ہے نا ماں, وہ آپ کو سزا نہیں دیتی, آپ کو ہوم ورک کراتی ہے, کبھی جوتی اٹھا کے کبھی مٹھائی دے کے. وہ ماں ہے, آپ صرف ایکسیپٹ کر لیں اور آپ گریٹیٹیوڈ پہ جیسے اپنے آپ کو لے کے آتے ہیں نا ویسے آپ کی تمام کئیاں چھٹ جاتی ہیں. آپ کی سب سے بہتر اگر عبادت میں نے آسان دیکھی ہے نا کہ آپ پانی کا گلاس بھی پیے نا تو آپ 10 دفعہ شکر کریں یا اللہ میں اور یہ پانی تھر میں چلے جائیں, آپ وہاں پہ تیرا میں چلے جائیں, لوگ کیڑے والا پانی پیتے ہیں, اللہ میں اس قابل, میں اس کا کوئی فرض قسم تھوڑی ہوں اللہ کا, یہ تو خاص قسم ہے. ٹھیک ہے, یہ پانی جب ہم گریٹیٹیوڈ میں آئیں گے نا تو گمان پیدا ہوگا, گمان پیدا ہوگا تو توکل ہوگا, توکل ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ تمام طرف راستے کھولے. یہ اتنی گہری بات ہے کہ آپ کو شکر گزاری آپ کو میرا خیال ہے باقیوں سے ویسے ہی بہت مختلف بنا دیتی ہے.